پھر اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو کامل کر دیا تھا، تو پھر علی کو مولا کیوں بنایا تھا؟ کامل ہو گیا تھا، سب دین مکمل ہو گیا تھا، اب علی کو مولا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہری دین کامل ہوا تھا، باطنی دین کامل نہیں ہوا، طریقت کامل نہیں ہوا، اس کے تو باب کا آغاز حضور کے بعد ہوا ہے۔ یہ قول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اس میں آقا فرما رہے ہیں کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے نکلے، یعنی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک ہمارا دین بگڑ چکا تھا؟ ہمارا دین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے بگڑ چکا تھا۔ اگر دین نہیں بگڑا تھا تو مسجد زرار کیوں بنی تھی؟ بس جن کے دل میں نور تھا ان کی خوش قسمتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کو گمراہ نہیں ہونے دیا، ورنہ حضور کے سامنے ایسے مسلمان بھی تھے جو آ کے حضور کو طعنہ دیتے تھے نماز کا، جیسے آج لوگ ہم کو دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لفظ بولتے تھے حضور کے لیے کہ اگر آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی مغرب کی نماز کا وقت ہے، حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے، کچھ صحابی حضور سے جو پیار کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایک مسلمان آیا اور کہنے لگا کہ مغرب کی نماز کا وقت نکلے جا رہا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے دوستوں کے ساتھ گپے ہانک رہے ہو۔ ایک اور مسلمان تھا، اس نے آ کے حضور کو کہا، وہ یا رسول اللہ نہیں بولتے تھے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، وہ ڈائریکٹ بولتے تھے اے محمد۔ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے محمد انصاف سے کام لو، انصاف کرو۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ جو حضور کی مسجد کو چھوڑ کے اپنی مسجد بنا رہے، مسجد زرار۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ان کو محمد رسول اللہ سے پرابلم، لیکن جو قرآن ان پہ نازل ہوا اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ جیسے آج انجمن والے ہماری باتیں سن کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن وہ بندہ غلط ہے۔ باتیں صحیح ہیں، بندہ غلط۔ صحابہ کرام میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، آپ نے کبھی سوچا کیوں ہوتے تھے؟ جب مومن نہیں تھے، وہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو وہ آپس میں لڑتے کیوں تھے؟ آپس میں لڑتے اس لیے تھے کہ ان صحابہ میں کچھ منافق تھے، کچھ خوارج تھے اور کچھ مومن تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ جو مومن تھے وہ ہی آپس میں بھائی بھائی تھے نا، جن کی زبانوں پہ کلمہ تھا اور دل میں شیطان تھا، وہ تو صحابی نہیں تھے نا، وہ تو مومن نہیں تھے نا۔ جب واقعہ غیبت ہوا تو اس کے بعد جو ہے نئے سرے سے ہم نے اس مشن کو دوبارہ شروع کیا، نئے سرے سے۔ پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھنے لگی۔ جب تعداد بڑھی تو انجمن کے لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی تم انجمن کے ساتھ مل کے مشن کا کام کیا کرو، لوگ کیا کہیں گے کہ سرکار کے ماننے والوں میں دو دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے یہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ اسلام کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ بھائی ایک صاحب ایمان ہے اور ایک جو ہے ایسا شخص ہے کہ جو مرشد کی تعلیمات سے روگرداں ہے، جو نافرمان ہے، وہ دونوں ایک ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ بات حق کی تھی، لہٰذا جب حق کی بات آئی، نہ میں 25 سال پہلے کسی سے ڈرتا تھا، نہ میں آج کسی سے ڈرتا ہوں۔ اس وقت میں 25 سال پہلے اکیلا تھا، لیکن میں ببانگ دہل کہا کہ یہ جو سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں یہ کافر ہیں، اور اس کی وجہ ایک وجہ نہیں ہے اس کی، لیکن یہ باتیں سمجھائے کس کو آدمی؟
یہ باتیں ان کی سمجھ میں آنے والی ہیں جو دل و جان سے اس تعلیم کو سمجھتے ہیں، جو حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ آپ کا عمل آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو آپ فاسق ہیں۔ If your actions do not translate your creedology, you are fasiq. Fisq, what is fisq? Fisq is pollution of heart. The translation of fisq is fasad bil qalb. Fasad bil qalb means the heart is corrupted. Look what the Bible says. Above all else, guard your heart. سب سے اہم بات یہ ہے اپنے قلب کی حفاظت کر. For everything you do flows from it. جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ دل سے نکلتا ہے تو کرتے ہو، بھلے رحمانی عمل ہو یا شیطانی عمل ہو۔ دل میں رحمان ہوگا تو عمل رحمانی ہوگا، دل میں شیطان ہوگا تو عمل ریاکاری والا ہوگا۔ زبان سے تو کہے ہاں جی میں سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی مانتا ہوں، اور پھر پرچارے مہدی میں حصہ نہ لے، اپنے گھر بیٹھا رہے، اپنے کام میں لگا رہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ عام لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے خود سنا ہے، اس نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ وہ سرکار کو امام مہدی مانتا ہے۔ زبان سے اللہ کہنا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو زبان سے امام مہدی کا اقرار کون سی گارنٹی ہے؟ جب کلمہ طیبہ کا اقرار کوئی گارنٹی نہیں ہے زبان سے، جب تک دل کی تصدیق شامل نہ ہو، تو امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کی جو صداقت ہے، جو مرتبہ مہدی ہے، اس کا زبانی اقرار کیا معنی رکھتا ہے جب تک کہ آپ کے قلب میں اس کا صدق نہ ہو، اور قلب میں صدق ہو تو عمل میں ضرور صدق آئے گا۔ میں نے منع کیا، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھا دی، مغفرت کی دعا کرا دی، پھر ذاکرین کو الو بنایا۔ ان کو ادراک نہیں ہے، آپ کو ادراک ہے تو سنیے۔ جس امام مہدی کی ایک تصویر حجر اسود میں کل انسانیت کی شفاعت کر رہی ہے، جس کو بوسہ لینے سے آپ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، جو یوم محشر میں آپ کی گواہی دے گا، شفاعت کرے گا، پوری انسانیت کی شفاعت کے لیے جس کی ایک تصویر کافی ہے، تم اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہو۔ کر دیا نا بیڑا غرق لوگوں کے ایمانوں کا، لوگوں کے عقائد کا۔ اگر میرے پاس بھی قلب شہید نہ ہوتا تو میرے اوپر بھی بہت سارے وار ہوئے کہ خاموش وہ سرکار کی بیوی ہیں، خاموش وہ سرکار کا بیٹا ہے، خاموش وہ سرکار کی بیٹی ہے، لیکن قلب شہید کہتا تھا خاموش، حق کے معاملے میں کوئی رشتہ داری نہیں۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر لوگ پھسل جاتے ہیں، یعنی جو تم ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے امام مہدی کے مرتبے کا بیڑا غرق کر دیا، تم کہہ رہے ہو میں برا بھلا کیوں کہتا ہوں ان کو؟ جس کی ایک تصویر ساری، نہ صرف یہ کہ ساری انسانیت کے لیے باعث شفاعت ہے، چلو بھائی انسانوں کے لیے تو باعث شفاعت ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں نے کیوں چوما؟ ان کو تو شفاعت کی ضرورت نہیں تھی۔ عام آدمی کی تو شفاعت ہو جائے گی نا چومنے سے، نبیوں نے کیوں چوما؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی من گھڑت باتیں ہیں۔ من گھڑت تو ہیں، کیونکہ من کے اندر جو چیز ہے اس نے گھڑی ہے، جو من کے اندر بیٹھا ہے یہ اس نے گھڑی ہے نا۔ اب مجھے جواب چاہیے نا آپ سے۔ احادیث کے مطابق عام آدمی جو ہے وہ عقیدت اور محبت سے بوسہ لے گا، اس کی شفاعت کرے گا حجر اسود۔ نبیوں نے کیوں چوما؟ اور دوسری بات یہ بتائیے، اب نبی اگر اس تصویر کو چوم رہے ہیں حجر اسود والی کو، تو افضل کون ہے؟ چومنے والا افضل ہے یا جس کو چوما جا رہا ہے وہ افضل ہے؟
اگر سچ پوچھو تو میری آسانی ہو جائے گی سچ بولنے میں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 پیغمبروں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ سورہ یاسین میں ہے وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے سارے وصائف کل انبیاء کے ایک ہستی امام مبین میں جمع کر دیا۔ اب بتائیے کون خوش قسمت ہے؟ عیسیٰ کے ماننے والے، موسیٰ کے، ابراہیم کے ماننے والے، آدم کے ماننے والے، یا مسلمان؟ نہیں، ہم سب سے زیادہ خوش قسمت، ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ ہم اس کے دور میں آئے ہیں جس کے دور میں آنے کی تمنا ان سب نے کی، اور آ گئے ہم۔ گناہ گار پہنچے درے پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ ابھی تک جواب نہیں آیا مجھے۔ بھائی عام امتیوں نے چوما تو شفاعت ہو گئی، نبیوں نے چوما تو یہ انہوں نے کیوں چوما؟ کون ہے یہ ذات والا؟ کون ہے یہ ذات گوہر شاہی؟ کون ہے جس کی تصویر کو 1,24,000 پیغمبروں نے چوم لیا؟ اللہ کی بات آئی تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ کون ہے؟ ہم تو کچھ نہیں کہیں گے اپنی زبان سے، اس لیے نہیں کہیں گے کہ کچھ کہہ دیا تو وہ حد قائم ہو جائے گی کہ بس اتنا سمجھتے ہو، اس لیے کچھ کہیں گے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کون ہے، اب کیا کرنا ہے معلوم کر کے۔ تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے۔ تو جس چوکھٹ پر سب جھک رہے ہیں، اب ہمیں کچھ جاننے کی ضرورت ہے کہ کہیں اور جھکنا ہے۔ میرے سجدے وقف ہیں بس گوہر کے آستاں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ لوگوں کو تو دین کی تعلیم نہیں ہے، نہ باطن کی تعلیم ہے، اس لیے آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں کچھ کہتا ہوں تو آپ کو وسوسے آتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ محمد رسول اللہ کے دور میں دین اتنا ہی غریب تھا جتنا آج سے 50-100 سال پہلے تھا۔ طریقت کی تعلیم مولا علی نے دینی تھی، ان کو مولا بنایا تھا، ان کو کسی نے مانا نہیں، طریقت کی تعلیم پھیلی نہیں، تو دین کیا خاک اچھا ہوگا ان کے دور میں؟ خواجہ غریب النواز کو تو کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، انہوں نے تو دب کے طریقت کی تعلیم دی۔ بابا فرید کو بھی نہیں ہوئی، نظام الدین اولیاء کو بھی نہیں ہوئی، غوث پاک کو بھی نہیں ہوئی۔ پریشانی ہوئی یا تو محمد رسول اللہ کو ہوئی یا سرکار گوہر شاہی کو ہوئی۔ نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے دین کی تبلیغ کی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے طریقت کی بات کی، نہ قلب کی تعلیم کی بات کی۔ ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے کسی کو ذکر قلب دیا، اور وہ روایت ہے صرف مولا علی کے لیے۔ غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ، کہ اے علی اپنی آنکھیں، اور الفاظ سرکار کے دیکھیں۔ جن لوگوں نے براہ راست سرکار سے ذکر لیا ہے، جب وہ گئے ہیں آگے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ ذکر کے واسطے۔ چلو آنکھاں بند کر، نہیں کہا۔ اور ادھر حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ غمد عینک، اپنی آنکھیں بند کر۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی آنکھیں بند کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں اتنی پریشانیاں ہوئیں کہ وہ مولا علی کی ولایت کا اعلان کریں، اس میں ہچکچاتے رہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں ہیں یہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے، اگر وہ بات تم نے لوگوں تک نہ پہنچائی
تو نبوت کا حق ادا نہیں کیا، اور تم لوگوں سے نہ ڈرو، ہم آپ کی عصمت کی حفاظت کریں گے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن سے حضور کی عصمت کو خطرہ تھا؟ اعلان علی، اعلان ولایت علی کے حوالے سے وہ کون لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ اعلان ولایت علی کر دو؟ کون ہیں وہ لوگ؟ اب تو کوئی نہیں بتائے گا کون ہیں وہ لوگ۔ اہل سنت والجماعت کہاں گئی؟ ان کو نہیں پتا کون ہیں وہ لوگ۔ کون ہیں وہ لوگ جن کے خوف سے محمد رسول اللہ خاموش رہے؟ آج امت کو جو درس دیا گیا ہے اس میں سوچتے ہیں کہ بھئی حضور کے بارے میں کون حضور کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا؟ مسلمان کی ہے نا، کون ہوں گے جن سے حضور کو خدشہ تھا کہ ان کی طرف سے ریٹیلیشن آئے گا؟ کون سے وہ لوگ؟ وہی ہوں گے نا، وہی ہوں گے نا جنہوں نے قلم اور دوات نہیں لینے دیا، کیونکہ ان کو تو معلوم تھا قلم دوات منگا دی تو علی کا نام لکھ جائیں گے، مت منگاؤ قلم اور دوات، علی کا نام لکھ جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ حضور کے زمانے میں ہی دین کا تو دین صحیح سے اسٹیبلش ہی نہیں ہو پایا۔ جب حضور جو ہمارا طریقہ ہے ذکر کا، ہم آنکھیں بند، کمرہ بند کر کے کرتے ہیں نا، کمرہ بند کر کے بتیاں بجھا کے حلقہ بنا کے ہم ذکر جہر کرتے ہیں، ہے نا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خاص طور پر عشاء کی نماز آپ کا معمول تھا، کیا کرتے؟ نماز پڑھا کے بیٹھ جاتے، اور پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتے کہ ہاں بھائی اب مسجد میں سب اپنے ہی ہیں نا، باقی چلے گئے ہیں؟ اور جب کنفرمیشن کرتے کچھ صحابہ کے یا رسول اللہ اپنے ہی ہیں، اچھا جو کواڑ بند کر دو، کواڑ بند کر دو، کواڑ کا مطلب دروازہ، کواڑ بند کر دو، کنڈی لگا دو، اور پھر ذکر جہر ہوتا۔ سارے مسلمان تھے، اس میں حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنے ہیں اور غیر چلے گئے ہیں؟ مسلمانوں کی امت میں جن کو تم صحابہ کہتے ان کے اندر حضور کے کچھ اپنے بھی تھے اور کچھ غیر بھی تھے۔ وہ اپنے کون تھے اور وہ غیر کون تھے؟ وہ کون سا شخص تھا جس کو اصحاب صفا کے لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے؟ وہ کون سا شخص تھا، وہ کون سا صحابی تھا کہ جس کو ذکر جہر زہر لگتا تھا؟ جب اصحاب صبح چبوترے پر بیٹھ کے کلمے کی ضربے لگاتے زور زور سے تو حضور کو تو مزہ آتا، حضور اپنے حجرے میں ہوتے تو ان کے اصحاب صفا کے ذکر کی آواز سن کے باہر آ جاتے اور ان کے بیچ میں بیٹھ جاتے۔ کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھا کرو؟ کون ہیں وہ؟ ان کے دو وصف بتائے ہیں، ایک یہ کہ ان کا ارادہ صرف ایک ہے، یہ تیرے چہرے کو تکتے رہنا چاہتے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں اور ہر وقت تیرا ذکر کرتے ہیں۔ آج مسلمان ذکر الہی کے بھی خلاف ہو گئے ہیں، کون سا مسلمان ہے یہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لاتے، اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ذکر جو ہے وہ دھیمی آواز میں کر لیں، آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوتے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ تیز ذکر کرتے ہیں تو حضور حجرے سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو محبت میں آتے ہیں، ڈسٹرب تھوڑی ہوتے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید حضور ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم آہستہ آواز میں ذکر کر لیتے، اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا؟ حضور نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کرو، کتنی شدت سے؟ اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کرو کہ منافق تمہیں دیکھ کے کہے یہ ریاکار ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، صحیح تو ہے، اس کو سمجھو۔
چند لمحوں بعد وہاں سے حضرت عمر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یار یہ کیا ریاکاری ہے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو وہ بتایا جو ہوا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ سوچو نا، کیا وجہ ہے کہ اصحاب صفہ میں ان بڑے بڑے خلیفاؤں کے نام ہی نہیں ہیں؟ کیوں؟ یہ جو بڑے بڑے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین آپ نے بنا رکھے ہیں، ان میں سے تو ایک بھی چبوترے پہ بیٹھ کے ذکر نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کو تو وہ غلط سمجھتے تھے، یار یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، نہ نہاتے ہیں نہ دھوتے ہیں، سارے ادھر آ کے جمع ہو جاتے ہیں، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ بڑی کاٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے، کبھی حضور کو آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ ان گندے مندے لوگوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو اب ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان گندے مندے لوگوں میں آ کے بیٹھیں گے، وہ تو قریش کے روسیا ہیں، رئیس ہیں، سردار ہیں، تو آپ ان سے ہٹ کے کچھ وقت ان لوگوں کو دیں۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں حریص ثابت ہوئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ یار تھوڑی دیر کے لیے الگ بیٹھ کے ان سے مل لیتا ہوں۔ جب یہ حضور کو خیال آیا تب یہ آیت نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ اپنے نفس کو ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کا پابند بنا لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے نفس کو صابر بنا لیں۔ صابر بنانے سے مراد کیا؟ ہاں، ان کے بالوں میں مٹی اٹھی ہوئی ہے، پسینے کی بدبو ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہا لیا کرو، اللہ حضور کو کہہ رہا ہے تم صبر کر لو، ان کی مٹی بالوں میں اٹھی رہے، پسینے کی بدبو ان کی آتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ جن لوگوں کے لیے حضور کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں، وہ کرتے کیا تھے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشاء، صبح سے شام تک صرف اپنے رب کا ذکر کرتے، اسی کو پکارتے، اور پھر اللہ نے ان کی نیت کو افشاں کیا۔ یریدون وجہہ، ان کی منزل کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، یہ مرید کس بات کے ہیں؟ تیرے چہرے کے، کہ تیرا دیدار ہوتا رہے، تیرے چہرے کو تکتے رہیں، یہ ارادہ، وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یریدون وجہہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کو لا تعد عیناک عنہم، اپنی آنکھوں کو ان سے پھیرنا مت، اپنی آنکھوں کو ان سے پھیرنا مت۔ ترید زینت الحیات الدنیا، یہ میلے کچیلے جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے مقابلے میں جو اچھے کپڑے پہن کے عطر خوشبو لگا کے آئے ہیں، تجھے وہ پسند ہے جو اس ظاہری زندگی میں خوشحال ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کو چھوڑ دے گا؟ اٹھ کے چل، اب چھوڑ تو نہیں رہے تھے، ایک الگ جگہ جا کے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، ہمارے خلاف بھی لوگوں نے محاذ بنا لیا، اور لوگوں نے سرکار کو یہ کہا کہ سرکار آپ یونس کے گھر پہ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یونس کی وجہ سے نہیں آتے۔ تو سرکار نے ان کو یہ کہا کہ جس نے ہم سے ملنا ہے وہ یونس کے گھر آ جائے، اور جو یہاں نہیں آ سکتا تو ہمیں اس سے ملنا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ اگر وہ یونس کے گھر نہیں آ سکتے تو پھر ہم ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد یہ کس کو کہا؟ اللہ نے حضور کو کہا جا رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ ان صحابیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو حضور کے پاس درخواست لے کے آئے تھے کہ یا رسول اللہ قریش کے جو روسیا ہیں ان سے ملاقات کر لیجئے، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ ان لوگوں کی بات مت ماننا، ان کے تو دلوں کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ اگر میں بھی سچ نہیں بولوں گا تو پھر میں اپنی اس نسبت کو کیا جواب دوں گا جو سرکار نے عطا فرمائی؟ حق بات کہنی ہے، بھلے ہاتھ کٹیں، پاؤں کٹیں، سر کٹے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مبارکہ ہے اس میں طریقت کا علم پھیل نہیں سکا۔ جس ذات نے مولا علی نے طریقت کا علم پھیلانا تھا اس کو بنو امیہ نے الجھا کے رکھا۔ 10,000 خارجین کی فوج آ گئی، چاروں طرف سے گھیر لیا ان کو تو موقع ہی نہیں ملا۔ بھائی انہیں فتنوں کو بھگتانے میں لگے رہے، مولا علی بھی ان فتنوں کو بھگتانے میں لگے رہے، اسلام کو بچانے میں لگے رہے۔ مولا علی کی اولاد بھی اسلام کو بچاتے بچاتے شہادت نوش کر گئی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ حضور کے وصال کے بعد اسلام میں گڑبڑ پیدا ہوئی ہے تو آپ کی بھول ہے۔ سخت ترین زمانہ وہ تھا رسول اللہ کا دور، جس میں حضور اعلان ولایت علی نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ پش کر رہا ہے کہ کہو۔ اس کے بعد جو آئے ہیں، دیکھو ویسے تو بہت ولی ہیں، بہت ولی ہیں، شروع سے ہی آتے رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ان ولیوں کا درجہ افادیت اور عزت اللہ کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے جو خلق خدا کو فیض پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، جو منفرد ہو کر جنگلوں میں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا جائے بھاڑ میں، ہم دیدار الہی میں مصروف ہیں، ولی ہونے کے باوجود اللہ کی نظر میں ان کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ان کی ویلیو ہے جو خلق خدا کو فیض پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں۔ بہت اولیاء کرام آئے۔ اب یہ جو رابعہ بصری کا جو نام ہے، امام حسن بصری کی ہم اثر تھیں، اور امام حسن بصری حضور کی گود میں پلے، تو بالکل جڑا ہوا زمانہ ہے نا، بالکل جڑا ہوا زمانہ تھا نا۔ کتنے اولیاء اکرام گزرے ہیں، زیادہ تر منفرد، زیادہ تر حضور کے دور سے متصل جو دور ہے اس میں زیادہ تر منفرد کیوں ہوئے؟ کہ پبلک کے سامنے وہ حق نہیں کہنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ کیا کریں گے چھپا کے اب ریاض؟ پھر ایک تحریک بھی نکلی ہے اولیاء میں بھی، اولیاء میں یہ تحریک نکلی کہ طریقت کی باتوں کو چھپاؤ اور سب سے آگے شریعت کو رکھو، اور طریقت کو بھی شریعت کا محتاج بنا دو۔ یہاں تک کہ سلطان صاحب بھی اس کا شکار ہو گئے۔ ہم تو بات سمجھتے ہیں جو انہوں نے کہی، لیکن پبلک تو نہیں سمجھتی۔ پبلک نے تو اس کا الٹا مطلب نکالا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے۔ اس جملے کو آج ہر مولوی کیش کرا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب ہم تو سمجھتے ہیں، پبلک نہیں سمجھتی۔ اچھا پھر ہم کیا سمجھے ہیں؟ ہم یہ سمجھے ہیں کہ شریعت دو طرح کی ہے۔ ایک شریعت ناقصہ جو جسم کی شریعت ہے، جس میں داڑیاں ہیں، امامے ہیں، ختنہ ہے، ٹخنوں سے اوپر پائچا کر کے نماز پڑھنی ہے، وضو کے مسائل ہیں، نکاح کے طلاق کے مسائل ہیں، یہ شریعت ناقصہ ہے۔ اور ایک ہے نفس کی طہارت، یہ شریعت حقہ ہے، یہ شریعت حقہ ہے، یہ شریعت حقہ نفس کی طہارت، اس کے بغیر طریقت نہیں ہے۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری شریعت ہے اور ایک باطنی شریعت ہے۔ کس کو پتا ہے؟ میرے علاوہ کسی سے سنا ہے آپ نے یہ؟ اب تو ہم تو سمجھ گئے، اب نفس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، یہ شریعت باطنی شریعت کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن لوگوں نے تو ناجائز مطلب نکال لیا اس کو۔ انہوں نے کہا جی یہ داڑھی، یہ امامہ شریف، یہ ختنہ شریف، یہ وضو شریف، اسی میں سب کچھ ہے۔ بھئی یہی طریقت بھی ہے۔ علامہ طاہر القادری صاحب، ان کا بھی۔ تو کون سی شریعت ہے وہ جس کے بغیر طریقت میں قدم نہیں رکھ سکتے؟ تزکیۃ النفس، نفس کی طہارت والی تعلیم، وہ ہے شریعت میں اصل میں۔
اس کے لیے کہا ہے قد افلح من تزکا، اس راستے میں کامیاب وہ ہوگا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اصل شریعت نفس کی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ یہ سورہ شمس جو ہے یہ باطنی تشریح ہے مرشد کامل کی اللہ کی نظر میں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها، کہ پھر اس نے جب نفس کو پاک صاف کر کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر فسق و فجور نکال کے اس کو تقوی کر دیا۔ قد افلح من تزکا، کہ یہ کامیاب ہوگا کون؟ اوپر جس کا چہرہ شمس کی طرح چمکتا ہے، یہ مرشد کی تعریف ہے۔ اور والقمر اذا تلاها، کہ جب قمر طلوع ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری مرشد کامل کی تعریف ہے۔ اب یہ جو تعلیم ہے، آج آپ چند لوگوں کی تفاسیر اٹھا کے پڑھتے ہیں، ان کے اندر طریقت کا رنگ نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ تفاسیر آ رہی ہیں صحابہ کرام سے، اس وقت طریقت کی تعلیم کھولی نہیں گئی، تو تفسیر میں کہاں سے طریقت آئے گی؟ پھر اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو کامل کر دیا تھا، تو پھر علی کو مولا کیوں بنایا تھا؟ کامل ہو گیا تھا، سب دین مکمل ہو گیا تھا، اب علی کو مولا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہری دین کامل ہوا تھا، باطنی دین کامل نہیں ہوا، طریقت کامل نہیں ہوا، اس کے تو باب کا آغاز حضور کے بعد ہوا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، یہی تو کہا تھا عمر بن خطاب نے قلم اور دوات والے واقعے میں، کہ دین مکمل ہو گیا ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اب آپ کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بتاؤ کتنے بغیرت لوگ ہو یار تم، نبی کے منہ پہ یہ بات بول رہے ہو کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، آپ کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ میری باتیں ہیں، یہ حدیث ہے بھائی، اور وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری ہے اور حدیث کا نمبر ہے 7366، 7366۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے، جن میں عمر بن خطاب بھی موجود تھے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ رسول اللہ تکلیف میں مبتلا ہیں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لکھنے کا سامان کر دو، وہ تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بعض نے وہی بات کہی جو عمر نے کہی۔ اب یہاں جو انہوں نے لکھا ہے گھر والے، وہ گھر والے کون تھے؟ وہ گھر والے بی بی عائشہ تھیں، اور مولوی رخ موڑ کے کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اختلاف اور بحث زیادہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ سب سے بھاری مصیبت تو وہ تھے جو رسول اللہ اور اس تحریر لکھوانے کے درمیان حائل ہوئے، سب سے بڑی مصیبت تو وہ تھے۔ اچھا، ان الفاظوں میں بھی رد و بدل ہے بہت زیادہ۔ اور اس حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ اس حدیث کے آخر میں تھا کہ ابن عباس وہاں سے غصے ہو کے نکلے اور باہر نکل کے ریت اپنے سر کو ڈال رہے تھے، اور عمر کا نام لے کے کہ عمر تو نے آج دین تباہ کر دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، عمر تو نے آج دین تباہ کر دیا۔ یہ دین میں بگاڑ رہی ہیں کہ رسول اللہ کو تحریر ہی نہیں کروانے دے رہے، بگاڑ رہی ہیں۔ منافق بڑی خطرناک چیز ہوتا ہے۔
جب حجر اسود پر شبی کا انکشاف ہوا تو انجمن والوں نے صاف منع کر دیا، ہمارے پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں کرنا سرکار کو۔ تو ہم نے یہاں انگلینڈ میں ہماری تنظیم کا نام مختلف تھا، ہماری تنظیم کا نام تھا ریگز انٹرنیشنل۔ ریگز کا مطلب کیا ہے؟ آر فار ریاض، اے فار احمد، جی فار گوہر، ایس فار شاہی، مخفف ہو گیا ریگز انٹرنیشنل۔ تو جو اطلاعات وہ دینے نہیں دیتے تھے تو سرکار ہم کو فرماتے کہ تم ریگز انٹرنیشنل کی طرف سے نکال دو۔ اب وہ ریگز انٹرنیشنل کی طرف سے نکلتی تو پھر وہ ہم کو بدنام کرتے کہ دیکھو جی سرکار نے تو کچھ نہیں کہا، یہ لندن میں جو ریگز انٹرنیشنل والے بیٹھے ہیں نا یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، سب معلوم ہے کہ ہم نے انکار کیا تو سرکار نے ان کو کہا۔ جس طرح مجھے بدنام کیا، الرا کا اسٹیکر نکالا، میرے نہ ماں کو پتا تھا نہ میرے باپ کو پتا تھا اور نہ مجھے پتا تھا اس اسٹیکر کے بارے میں۔ یہ ہمارا سرکار کی بارگاہ میں ایک بانڈ ہے، اور وہ سرکار نے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی وہ جو یونس کی تنظیم ہے ریگز انٹرنیشنل اس کے نام سے نکال دو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ نکل کے آیا تو خوشی ہوئی۔ اور پھر وہ اسٹیکر جس پہ الف لام را کے راز تھے، وہ سرکار اتنے سارے اپنی ٹیبل پر صبح رکھ کے لوگوں کو خود دیتے، جو بھی دم درود کرانے آتا ہے، یہ لو یہ لو یہ لو۔ ان اسٹیکرز کو ان لوگوں نے کفر کہا۔ جتنے اسٹیکر وہاں رکھے تھے سرکار کے گھر پہ چوری کر کے وسیم محمد قریشی نے اور امینہ بیگم نے جلا دیے۔ یہ باتیں میں کھولتا نہیں، کرتا بھی نہیں، جلا دیے۔ کیوں بھائی؟ میں نے نکالا تھا وہ اسٹیکر، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، یہ تو امجد حسین نے نکالا۔ یہ پوچھا بیٹھو۔ اور امجد حسین کو کس نے انسٹرکشنز دی؟ سرکار نے، کہ ایسے نہیں، یوں لکھو، یوں نہیں۔ وہ سرکار نے ان کو کہا تھا الف لام را والا جو ہے وہ کلمہ لکھ کے لاؤ، وہ یہ کچھ اور لکھ کے لے آئے۔ وہ فرمایا بھائی یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے نہیں یہ کیا لکھ کے لے آیا؟ تو یہ تھوڑی ہے۔ بس یہ نقطہ سمجھنا ہے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طریقت کی تعلیم عام نہیں ہو۔ اسی طرح خاص تعلیم کے بارے میں سنو سرکار نے کیا فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا الف لام را کا مطلب سرکار بتا دیں۔ سرکار نے فرمایا مستقبل میں کھلے۔ مستقبل میں کون کھولے گا؟ کسی کو بٹھایا جائے گا نا کہ جو کام ہم نے نہیں کیا تو کر، جو کام ہم نے نہیں کیا اب وہ تو نے کرنا ہے۔ وہ جب وہ ہم نے کیا سب دشمن، لیکن ہم کو تو پرواہ نہیں، ہم کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کے ناراض ہونے کا خوف نہیں ہے، ہمیں تو صرف گوہر شاہی سے مطلب ہے، کسی کے ناراض ہونے کا خوف نہیں ہے۔ جس کو ناراض ہونا ہے ہو جائے، جس کو بھی ناراض ہونا ہے، ایک دفعہ ہونا ہے 10 دفعہ ہو جائے، یہ سر تو فقط تیری عبادت میں جھکے گا۔ ہم مروان کو دیکھ کے اپنا ارادہ نہیں بدلتے، بی بی عائشہ کی طرح۔